بلوچستان اسٹوریز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ زہری۔ آج ہم بات کر رہے ہیں لسبیلا کے، بلوچستان کے جو مین مرکزی ہم صنعتی شہر کہیں گے۔ اب یہاں پہ جتنے مسائل، اتنی آبادی جس قدر بڑی ہے، اتنے مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ لیکن انہی دنوں سردار سالم بوتانی صاحب کا یہ موقف ہے کہ وہ ضلع لسبیلا کو 2 حصوں میں تقسیم، یعنی ایک اور ضلع بنانا چاہ رہے، ضلع لسبیلا کو ضلع کا درجہ دینے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے اقدامات بھی کیے گئے، بلوچستان کابینہ میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا گیا۔ لیکن دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس سے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں سردار صاحب سے کہ کیا مسائل ہے لسبیلا اور خصوصاً اب شہر کے۔ شکریہ سر آپ نے وقت دینے کا، اور آپ بتائیں سر لسبیلا کے عوام کے اصل مسائل کیا ہیں؟ السلام علیکم۔ مسائل تو بنیادی ہر جگہ پہ ہیں، لیکن لسبیلا میں ہب کی جو دن بدن آبادی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اس وجہ سے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی الحمدللہ ابھی تک تو لا اینڈ آرڈر بہتر ہے، لیکن جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ اور علاقوں سے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اگر اس کو لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول نہ کریں تو ایسے حالات میں لا اینڈ آرڈر خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پھر جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہو، وہاں پہ بھی مزدور طبقہ ہو، پھر ان کے ساتھ مل کے، اور کرمنلز بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں لا اینڈ آرڈر کا بہت ایشو رہتا ہے۔ ایگریکلچر بھی ہے ہمارا بہت بڑا، تو ایگریکلچر کو بھی، اور اس کے علاوہ شپ بریکنگ ہے اور میگا پروجیکٹس ہیں انڈسٹریز کے، تو یہ سارے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک نیا ضلع بنے، کیونکہ منرلس ہیں۔ ایک چھوٹے سے کاغذ کے لیے بھی ہب سے اتھل جانا پڑتا ہے، درجی سے اتھل جانا پڑتا ہے، وندر سے اتھل جانا پڑتا ہے۔ تو اتھل اور ہب کا جو ہے کم از کم اگر میں اپنی سواری میں جائیں تو بھی 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن ہر آدمی کو اپنی سواری تو نہیں ہے، تو وہ بسوں میں کئی گھنٹوں کے بعد جو ہے ایک معمولی سرٹیفکیٹ کے لیے بھی ادھر جاتا ہے۔ تو یہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہب کو ضلع بنایا جائے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہب ضلع بنانے کے لیے 84 میں ریکمنڈ ہوا تھا، جبکہ یہاں بلوچستان میں اس وقت اور کوئی ضلع ہی نہیں بنا تھا۔ اس کے بعد آپ کا شیرانی بنا، آپ کے نصیر آباد میں ضلع بنے، آپ کے اور چھوٹے چھوٹے ضلع بنے، تحصیلوں کی لیول کے جو تھے وہ بھی ضلع بنے، لیکن یہ تو ایک ڈیزرونگ ایریا ہے جو کہ ڈیزرو کرتا ہے کہ یہاں پہ ضلع بنے۔ اور پھر پاپولیشن کا آپ دیکھیں، آپ نے دیکھی ہوگی اب کی پاپولیشن گڈانی وندر کی کہ دن بدن کتنی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک نیا ضلع وجود میں آئے تاکہ وہاں پہ ترقی بھی ہو سکے اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بھی جو ہے اس کو بھی سنبھالا جا سکے، اور لوگوں کی ضرورت کا بھی احساس اور خیال کرتے ہوئے ان کو بہتر طریقے سے وہ سروسز بھی مہیا کی جائے۔ سردار صاحب، ضلع بنانے کے بعد یعنی جو مسائل درپیش رہتے ہیں فنڈ کے حوالے سے، دوسرے ایشوز ہیں، وہ ایک حد تک ختم ہو جاتے ہیں، ہم نے جہاں تک دیکھا ہے، اور بہت سے حکومتوں میں اس طرح کے کام بھی ہوئے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے مسائل حل ہوئے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ ایک سوشل میڈیا پہ یہ بات یہ بھی گردش کر رہی ہے، خصوصاً ایک گروپ میں سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کا موقف سامنے آیا کہ لسبیلا کو 2 جگہ تقسیم کرنے سے خوبصورتی ختم ہو جائے گی، یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ضلع بنے اب۔ تو یہ کیا سیاسی معاملات ہوں گے یا ویسے ہی آپ کی مخالفت میں وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اس کی بہتر وضاحت خود فرمائیں گے، لیکن ضلع لسبیلا کوئی اللہ معافی دے، لسبیلا کو کوئی ٹکڑے نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک انتظامی طور پہ 2 ضلع بنائے جا رہے ہیں تاکہ ایک بہتری ہو، اور اس سے نقصان تو کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ جہاں پہ پہلے 1 روپے آ رہا تھا وہاں بھی 2 روپے آئیں گے، تو وہ ڈیولپمنٹ بڑھے گی، اور ہر چیز میں وہاں پہ وہ ترقی ہوگی، وہاں پہ ملازمتیں بڑھیں گی، اور لوگوں کے ذریعے معاش بڑھے گا، لوگوں کی زندگی بہتر ہوگی، اور اس میں بہتری آئے گی۔ بدتری کا تو کوئی اس میں ہے ہی نہیں۔
باقی خوبصورتی اس کی کون سی بڑھے گی؟ کیا چمن اور قلعہ عبداللہ کو بنانے سے چمن اور اس کی کوئی خوبصورتی میں کوئی کمی آئی ہے کیا؟ یا شیرانی کو ضلع بنانے سے جوب کی خوبصورتی میں کمی آئی ہے کیا؟ یا اس کو ہمارے وہ کیا کھوسوں کا ضلع بنایا صوبت پور کو ضلع بنانے سے کیا اس علاقے کی کوئی خوبصورتی میں کمی آئی ہے کیا؟ بلکہ بہتری آئی ہے۔ تو ہر جگہ پہ بہتری آئی ہے۔ شیرانی جیسے پسماندہ علاقے کو ضلع بنا کے اس کو بہتری کیا گیا ہے، بدتر تو نہیں ہوا ہے۔ تو یہاں پہ کیوں خوبصورتی خراب ہو؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ہاں البتہ یہ ہے کہ لسبیلا ایک اسٹیٹ رہا ہے اور وہ اسٹیٹ کے نام سے تھا۔ شاید میرے محترم کو ابھی تک ذہن میں یہی ہے کہ وہ اسٹیٹ ابھی تک ہے، لیکن وہ اسٹیٹ کافی وقت میں وہ مرج ہو چکی ہے پیارے پاکستان میں، تو وہ اب پاکستان کا حصہ ہے۔ وہ اب عوام کی خدمت میں ہی اب عظمت ہوگی، تو عوام کی خدمت جب کریں گے تو اسی سے عظمت پائیں گے اور یہی بہتر رہے گا۔ کوئٹہ ابھی ایک زمانہ تھا کہ کوئٹہ کی آبادی 4 لاکھ تھی اور اب کوئٹہ 30 لاکھ کی آبادی پہ، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے مسائل جنم دے رہے صرف اس آبادی کی وجہ سے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اور لوگ بہت سارے آ گئے۔ تو اس کو بھی اگر ضلعوں میں تقسیم کیا جائے، جس طرح کراچی کو 5 ضلعوں میں تقسیم کیا گیا، کراچی کی خوبصورتی میں کمی تو نہیں آئی، وہی کراچی ہے، لیکن اس کو 5 ضلعوں انتظامی طور پہ ایک ضلعوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ انتظامی کنٹرول کیا جا سکے اور بہتر کیا جا سکے۔ اور الحمدللہ کراچی میں حالات ایسے تھے کہ آدمی کسی اس پہ اسٹاپ پہ رک نہیں سکتا تھا، رکتا تھا تو اسی وقت اس کا میرے خیال میں جیبوں کا صفایا ہو جاتا تھا۔ لیکن اب آج وہ کراچی ہے کہ الحمدللہ انسان تسلی سے گھومتا پھرتا ہے۔ تو کوئٹہ کو بھی انہی ڈسٹرکٹس میں تقسیم کیا جائے۔ کلات ہے، ایک ڈویژن ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کے سریاب سے تھوڑا آگے سے لے کر، اور پھر وہ جا کے ختم ہوتا ہے سمندر تک۔ یعنی اتنا بڑا ڈویژن آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو کس طرح سنبھالا جا سکتا ہے انتظامی طور پہ۔ تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی 2 ڈویژن بنائی جائے۔ اس طرح خضر ہے ضلع، اتنا بڑا ضلع ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو بھی 2 ضلع بنائے جائیں تاکہ انتظامی طور پر، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک لیویز والا تمام کرمنلز کو اکٹھے کر کے لا کے 10% انہوں نے کہا کہ بعد میں دیں گے۔ اب جو موجودہ سیٹ اپ آیا انہوں نے کہا یہ معاہدہ تو جام صاحب کی گورنمنٹ نے کیا ہے، وہ جانے یہ معاہدہ جانے، اور ہم جو اس کی پابند نہیں ہے۔ البتہ ہم آپ کے جو ایشوز ہیں اس پہ ضرور غور کریں گے تاکہ لوگوں کی زندگی امن اور سکون سے گزرے۔ مردم شماری کی ضرورت ہے، کیونکہ مردم شماری ہی جب آپ کی پاپولیشن کاؤنٹ ہوگی تو آپ کو وہ شیئر مل سکے گا، چاہے وہ صوبے کی لیول پہ ہو یا چاہے ڈسٹرکٹ کی لیول پہ۔ تو مردم شماری اگر ہماری صحیح ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر صحیح مردم شماری ہوگی تو ہماری پاپولیشن بڑھے گی، تو ہماری پاپولیشن بڑھے گی تو ہمارا شیئر بھی بڑھے گا اور ہماری ترقی بھی بڑھے گی۔ تو یہ ضروری ہے کہ مردم شماری صحیح طور پہ کروائی جائے تاکہ یہاں ہمیں جائز رائٹس مل سکیں۔ جی بالکل، جیسے سردار صاحب کا یہی موقف ہے کہ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی مجبوری ہو سکتا ہے، یہ بہتر انداز میں سردار صاحب خود ہی بتا سکیں گے، سابق وزیر اعلیٰ جام صاحب خود بتا سکیں گے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سابق حکومت میں جس طرح قلعہ عبداللہ اور دیگر اضلاع کو جام کمال صاحب کی حکومت میں ہی ان کو اضلاع قرار دیا گیا، اور اس سے قبل بھی مختلف علاقوں کو اضلاع میں تبدیل کیا گیا۔ اس سے نہ صرف ان علاقوں کے مسائل حل ہوئے بلکہ بیشتر جو اہم چیزیں ہیں وہ بھی ایشوز ہیں وہ بھی ختم ہوئے۔ اب بلوچستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ مزید اضلاع کی اس وقت ضرورت ہے، جس طرح کوئٹہ ڈویژن بہت وسیع ہے، اس کے علاوہ بہت سے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ ڈویژنوں کو بھی تقسیم کرنا پڑے گا بلوچستان حکومت کو۔ اس پر مزید انتظامی امور پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس حوالے سے مزید ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اپنی ولاگ میں۔ اب تک کے لیے آپ کو سب ویورز کا شکریہ۔